إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، یہ وہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بہت ہی زیادہ برکتوں والا، اللہ رب العالمین کی رحمت جس مہینے میں عروج پر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جس مہینے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اتنے عظیم مہینہ، یعنی اتنا عظیم کہ اس مہینے اللہ رب العالمین خبیث شیطان خبائث ان لوگوں کو بھی قید کر دیتا ہے کہ میرے بندے کو بھٹکا نہ سکے۔ پتہ چلا اللہ کی رحمت بہت عروج پر ہے اس مہینے میں، جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے، پلک جھپکتے ہی جھپکتے اس مہینے کے تقریباً 2 عشرے مکمل ہونے والے ہیں۔ پہلا عشرہ ہو چکا، دوسرا عشرہ بھی تقریباً ہونے والا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ جس شخص کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آ جائے وہ اس شخص سے زیادہ بہتر ہے جو شہید ہوا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ شہید کا مقام کتنا بڑا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر شہید کی زندگی سے ایک بھی زیادہ آپ کی زندگی میں رمضان آ جاتا ہے اور آپ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہو تو شہید سے زیادہ مقام آپ کا ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص کا واقعہ آیا۔ ایک ایسا شخص جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ دوسرا ایسا شخص وہ بھی عبادت کرتا تھا لیکن بمقابل پہلے والے کے کم عبادت کرتا تھا۔ پہلا شخص جو عبادت کرتا تھا، متقی پرہیزگار تھا، وہ شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں مر گیا، شہید۔ اس کے 1 سال بعد یہ دوسرا شخص جو اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتا تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، لیکن بمقابل پہلے کے تھوڑا کم تھا، اور پہلے والے کی فضیلت یہ کہ وہ شہید بھی ہو رہا ہے، فضیلت یہ کہ وہ پہلے والا شہید بھی ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود دوسرا شخص جو ہے، جو اس کے بعد وفات پاتا ہے 1 سال کے، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہوتا ہے، شہید سے بھی پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی زندگی میں رمضان آیا تھا؟ بتایا تھا جی ہاں، اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا۔ تو جب پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی وجہ سے وہ 1 سال بعد مرنے کے باوجود بھی، شہید نہ ہونے کے باوجود بھی، شہید سے پہلے جنت میں جا رہے۔ تو یہ کیا تھا؟ صرف رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت۔ انہیں پتہ تھا رمضان کی اہمیت، وہ رمضان المبارک کے مہینے کو اہمیت دیا کرتے تھے، اس کی ویلیو جانتے تھے۔ آپ کے پاس ہیرے جواہرات رکھے ہو لیکن آپ اس کی ویلیو نہیں جانتے ہو تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی اہمیت کیا ہے، میرے پاس کیا چیز رکھی ہوئی ہے، تو ان ہیرے جواہرات کی آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ آپ ویلیو نہیں جانتے ہو۔ لیکن ایک جو ہیرے جواہرات کے بارے میں جانتا ہے، اسے اس کی ویلیو پتہ ہے، تو جب وہ اس کے پاس رہے گا تو اس کو پتہ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی نظر میں اس کا مقام بہت اوپر رہے گا، ہیرے جواہر اس کو چھپا چھپا کے رکھے گا وہ، کیوں؟ کیونکہ اسے اس کی ویلیو پتہ ہے۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس بھی ہے لیکن اسے اس کی ویلیو پتہ نہیں ہے،
فرق کیا ہے؟ دونوں کے پاس تو ہے وہی چیز، لیکن ایک کو ویلیو پتہ ہے اور دوسرے کو ویلیو نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ ہم ساروں کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ایک اور بار آ گیا اور 2 عشرے ہو بھی گئے، تقریباً ہونے والے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جن کو اس کی ویلیو پتہ ہے، جنہیں اس کی اہمیت پتہ ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہمارے اسلاف بیان کیا کرتے تھے کہ اگر جو قبر میں مرے ہوئے نا، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا چاہیے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں رمضان المبارک کا صرف ایک دن چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا سے جا چکے ان سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں صرف رمضان کے مہینے کا ایک دن چاہیے، کیونکہ ان کو اب دنیا سے جانے کے بعد اس کی اہمیت پتہ چل گئی، اس کی ویلیو پتہ چل گئی۔ ہم جب تک زندہ ہے، ہماری زندگی میں رمضان آ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی ویلیو پتہ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس وقت پتہ چلے جب ہم دنیا سے جا چکے۔ ہمیں اس وقت پتہ چلے جب ہمارے اختیار میں کوئی بھی چیز نہ ہو، یعنی ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک بار جو شخص دنیا سے چلے گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اب اس وقت آپ لاکھ کہہ لو اللہ بھیج دے، ایک ہی دن دے دے، آپ کو وہ دن ملنے والا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی کر لیا، حقیقت میں اسی نے رمضان کو پا لیا۔ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا تو لیکن گالی گلوچ نہیں چھوڑا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا تو لیکن بےہودہ باتیں کرنا نہیں چھوڑا، رمضان کے مہینے کو پایا تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، رمضان کے مہینے کو پایا تو غیبت کرنا نہیں چھوڑا، تو رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھے کے پاس، جسے اس کی نالج نہیں ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہیرے جواہرات سونے رکھ دیے جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیز کیا ہے، اس کے پاس رکھا ہوا تو اوریجنل سامان ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے، اس کی ویلیو پتہ نہیں ہے۔ ویسے ہی ہمارا اور آپ کا مقام، ہمارا اور آپ کی بھی گنتی انہی لوگوں میں ہو جائے گی کہ ہمارے پاس رمضان کا مہینہ تو آیا لیکن ہمیں اس کی اہمیت پتہ نہیں ہے۔ رمضان میں عہد کرو کہ اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ وہ کام کروں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان کاموں سے رک جاؤں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے روزے رکھتے ہیں نا، روزہ چھوڑو، کوئی بھی نیک کام بندہ کرتا ہے تو وہ تو اسی کے لیے، اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وَأَنَا عَجْزِي بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے الصوم لی، لیکن روزہ ایسی چیز ہے نا کہ بندہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا عَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور حدیث کے اندر ملتا ہے کہ روزے دار 2 موقعوں پر خوش ہوتا ہے اور ہوگا۔ کون سے 2 موقع پر؟ پہلا تو یہ کہ جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو کیونکہ وہ پورا دن بھوکا ہوتا ہے، اسے اہمیت پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب رزق چھین لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی، تو پورا دن بھوکا ہوتا ہے۔ افطاری کے موقع پر جب وہ افطاری کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس وقت جب وہ روزے کا بدلہ دیکھ لے گا، جب وہ روزے کا بدلہ دیکھ لے گا، جب وہ خوش ہوگا کہ میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ رب العالمین ایسا بدلہ دے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن وہ اسی کو ملے گا جو بندہ روزہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہی کام کیا، ایسے کام نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ کوئی بھی روزہ رکھ لیا، چلو رکھ لیا، اب اس سے آ کے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، اب آ کر کوئی گالی گلوچ دے رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے نا، تو کیا کرے؟ الٹا مارے؟ نہیں۔ گالی دے الٹا؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ اتنا کہہ دو انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ جو وہ آپ کو مارا، آپ کو گالی دیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہی فائدے میں آئے گی، یعنی وہ آپ کو ہی مل جائے گا کہ بینیفٹ یہ کہ اس کی بھی نیکی آپ کو مل سکتی ہے اگر حقوق العباد میں یہ چیز آ گئی تو، کتنا پلس پوائنٹ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کوئی گالی دیتا ہے، کوئی مارتا ہے تو آپ اس کا ریئیکشن مت دو۔ ہاں وہ الگ ہے کہ کوئی دنگے ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے تو وہاں پر مار نہیں کھانا ہے، میں روزے سے ہوں مجھے مارو، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ہوتا ہے نا معمولی لڑائی جھگڑا بات چیت تو میں ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پہ کہنا میں روزے سے ہوں بھائی، صرف اتنا کہو گے نا تو آپ کا مقام اللہ کی نظر میں بہت اوپر چلے جائے گا۔
لیکن اگر آپ لڑائی جھگڑا کر لیے، گالی کا بدلہ گالی سے دے دیے، تو پھر زیرو۔ اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو سوچو، ہم تو بھوکے رہ رہے، ہم تو پیاسے رہ رہے، صبح سحری سے لے کر کے پورا مغرب تک کے بھوکے پیاسے ہیں، تکالیف برداشت کر رہے، اچھے اچھے آئٹم نظر آ رہے، لیکن ہم اسے کھا رہے نہیں ہیں۔ جب اتنی چیزیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد روزہ بھی قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ بھائی میں بھوکا رہ رہا ہوں سحری سے افطاری تک، نمازیں پڑھ رہا ہوں، ہر چیز کر رہا ہوں، لیکن میرا روزہ ہی قبول نہ ہو۔ اتنا زیادہ گرمی کا مہینہ اگر چلے تو اتنا زیادہ گرمی کی شدت برداشت کروں میں، اس کے باوجود میرا روزہ قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ تو بھوکا رہ رہے ہو، پیاسے رہ رہے ہو، تو یہ تو سوچو کہ کم سے کم مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ اس کا بدلہ ملے گا اس وقت جب آپ برے کاموں سے رکے ہوئے ہوں گے۔ تو رمضان کا مہینہ زندگی میں آ رہا ہے اور جا بھی رہا ہے تقریباً، تو اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ ٹھان لو کہ میں اپنی زندگی تبدیل کروں گا رمضان کے مہینے میں، ٹھان لو کہ گالیاں چھوڑ دوں گا، ٹھان لو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، ٹھان لو کہ غیبت کرنا چھوڑ دوں گا، تب جا کر حقیقت میں آپ کے روزے قبول ہوں گے، تب جا کر حقیقت میں آپ رمضان کا حق ادا کر سکو گے۔ اچھا، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جس کی زندگی میں ایک لیلۃ القدر مل جائے، جیسے رمضان کے 2 عشرے گزر چکے، ایک عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، برکت والا الگ ہے، مغفرت والا الگ ہے، رحمت والا الگ ہے، یہ عوام میں مشہور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ مغفرت والا، رمضان کا پورا مہینہ برکتوں والا، رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں والا، 10 دن الگ، 10 دن الگ، 10 دن الگ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بمقابل ان 2 عشروں کے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور کہتے، حدیث میں ملتا ہے کہ کمر کس لیتے، یعنی پوری طریقے سے تیار ہو جاتے کہ اب مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اچھا، یہ عبادت کر رہا کون ہے؟ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخشا ہے، جس کے اگلے پچھلے معاف ہے، جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، وہ شخص اتنا عبادت کر رہا ہے، تو سوچو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، اور ہم اس کے باوجود عبادت میں 5% تو رہے کم سے کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% تھے، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، برابری سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کم سے کم 5% تو رہے۔ صحابہ تک تو پہنچے، نہیں پہنچ سکتے، تابعی تک تو پہنچے، کچھ نہیں کر سکتے، اپنے حساب سے کم از کم 5% تو دو کہ میرے کو عبادت اللہ رب العالمین کی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود نہیں جاگ رہے بلکہ گھر والوں کو بھی جگا رہے کہ عبادت کرو، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین کہتا ہے قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ہم بچا رہے، ہم عبادت کر رہے، روزہ رکھ رہے، لیکن آگے کا چھوڑ دے، اہلیکم نارا، اس کے آگے کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنی وائف کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ آپ کا بچہ صبح سو رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں بیٹا سو جا، تو آپ سے سوال ہوگا اس کا۔ آپ کی وائف صبح فجر میں نہیں اٹھ رہی، کوئی بات نہیں سحری بنائیے، اب سو جا، اگر آپ کہہ رہے ہو یہ چیز اور اسے نہیں اٹھا رہے ہو، آپ سے سوال ہوگا کہ کیا وائف کو صرف آپ نے اس لیے رکھا تھا کہ سحری بنا کر دے؟ آپ نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، اور اس میں سختی ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنا ہی پڑے گا تجھے۔ ہاں، اگر نماز معاف ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر نماز معاف نہیں ہے تو پھر نماز اسے پڑھنا ہی پڑھنا پڑے گا۔ وائف کو خود بھی پڑھو نماز، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، وائف کو، بچوں کو، ماں کو، باپ کو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنا ہے، خود جا کرے ہو، گھر والوں کو بھی جگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کون سی رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، کسی بھی چیز کی اہمیت بتانا ہوتا ہے نا، تو جانتا ہے کیا؟ ارے تو جانتا نہیں ہے بھائی، اس کی کیا بولتے ہیں نا ہم، وہ بندے کو جانتا ہے؟ بولے ہاں جانتا ہوں۔ ارے بھائی ابھی تو جانتا نہیں، جب جان لے گا نا تو پھر تھوڑا بچ کے رہے گا، بولتے ہیں نا بندے۔ ویسے اللہ رب العالمین کا بھی طریقہ، اللہ رب العالمین کسی کی اہمیت بتانا ہوتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، جیسے الحاقہ، کھڑکھڑا دینے والی، قیامت کا نام ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ملحاقہ، کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا پتا کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ دیکھ رہے ہو اللہ رب العالمین کتنا ضرب لگا رہا ہے، اہمیت بتا رہا ہے اس کی کہ یہ چیز کو جانو اور بچو۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پھر دیکھو القاریہ، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا پتا بھائی کیا ہے قاریہ، اس کی اہمیت بتا رہا اللہ رب العالمین. ویسے ہی اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل تو کیا، ہم کو پتہ چل گیا، پتہ چلا نا. پھر اللہ کہتا ہے نا 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 ابھی نہیں پتہ چلا ہے، وما ادراک ما لیلۃ، ابھی آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیونکہ جب پتہ چل جائے تو بھائی آپ نہیں سو گے، جب پتہ چل جائے تو آپ باہر گھومو گے نہیں، جب پتہ چل جائے تو سوچو کہ زیادہ سے زیادہ وقفہ، زیادہ سے زیادہ وقت میرا اللہ کو راضی کرنے میں گزرے. اللہ بتا رہے، رکو بتا رہا ہوں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے نا خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اللہ اکبر، کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اتنی افضل ہے، اتنی بہتر ہے یہ رات. اب پتہ چل گیا، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ کیا کریں گے، آخری عشرہ تو آ گیا، کھانے پینے میں، مذاق میں، ہنسی میں گزار دیں گے. دیکھو ہنسی مذاق اسلام میں منع نہیں، نہ کھانا پینا منع ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہونا چاہیے. جب میرا عبادت کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پر میں بات چیت نہیں کروں گا، اس ٹائم پر میں صرف یہ سوچوں گا اللہ راضی ہو جائے. حدیث میں کیا ملتا ہے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى من ثلث اللیل الاخر. کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ینزل ربنا ہر روز نازل ہوتا ہے، ہر رات نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے مانگ لو مجھ سے، میں آیا ہوا ہوں. بادشاہ خود آیا اور کہہ رہا بھائی مانگ لے مجھ سے، لیکن ہم اس وقت مانگتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے. اب تو رمضان کا مہینہ پلس پوائنٹ، اور اوپر سے اللہ پھر بھی آ رہا ہے پہلے آسمان پر. اب تو ہمیں چاہیے جو چیز چاہیے سب مانگ لو اللہ سے، سب مانگ لو، رو رو کر گڑ گڑا گڑا کے اللہ مانگ لو. ایک اور چیز یاد رکھنا، اللہ سے مانگ رہے ہو نا تو مانگو بھی ویسی ہی چیز، بڑی بڑی چھوٹی موٹی چیزیں اللہ سے مت مانگا کرو. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، آپ نے لیلۃ القدر کو پا تو لیا، لیکن آپ نے صرف مانگا اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، اللہ فلاں شخص بہت کما رہا ہے اس سے زیادہ پیسہ میرے پاس آ جائے، کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ اللہ سے یہ مانگے ہوتے کہ اللہ دنیا تو دے گا مجھے، تو ساتھ میں آخرت چاہیے مجھے، اللہ دنیا بھلے سے تو نہ دے مجھے لیکن آخرت مجھے چاہیے ہی چاہیے. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے جنت کا سوال کر رہا ہوں میں، مجھے جنت چاہیے. تو جب یہ رات آئے نا تو اللہ سے سب سے پہلا سوال کیا کرو، اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، یہ دعا کرو اللہ سے. دوسرا کیا، اے اللہ جہنم سے بچا، جہنم کی آگ میں ہمیں داخل نہ کرنا، یہ دعا کرو اللہ رب العالمین سے. امت مسلمہ کے لیے دعا کرو، یہ دعائیں کرو، نہ کہ یہ کہ میری فلاں جگہ شادی نہیں ہو رہی، اے اللہ شادی کرا دے. یہ دعائیں کرتے لوگ، میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے، اللہ ماں باپ کو راضی کرا دے. یہ چھوٹی موٹی چیز ہے جو دنیا کی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس چکروں میں ہم سب سے بڑی چیز جنت کو چھوڑ دیتے. ایک مومن کا ایک ہی ویژن ہونا چاہیے، جنت. مجھے صرف جنت چاہیے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے میں جو چاہے کروں گا. اور جب جنت حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرو گے نا آپ، تو حرام خوری میں نہیں پڑو گے. اور جنت حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے. جب جنت حاصل کرنے کے لیے جو چاہے وہ کام کرو گے نا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو گے، تو ایم کیا بناؤ گے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ جنت 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 جنت. سپنوں میں بھی جنت آنا چاہیے، اٹھ کے ہوش میں ہو تب بھی جنت آنا چاہیے. بھائی جنت بنا لو اپنا ایم، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اصل کیا رکھا ہے؟ جنت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا دنیا سجن المؤمن، دنیا تو یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے. وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، اسو مزے مارنے دو، جتنے عیش کر رہا ہے کرنے دو، خوب انجوائے کرنے دو. لیکن آپ یاد رکھنا ہمارے لیے کیا یہ قید خانہ ہے. اللہ سے کہو اللہ قید خانے میں تو کیسا بھی جی لوں گا، میں 2 روٹی کھا کے جی لوں گا، اللہ مجھے وہاں چاہیے، کیونکہ وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہاں پر 60 سال 50 سال 55 سال 70 سال جیو گے، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ وہاں پہ نہ بڑھاپا آنے والا، نہ بیماری آنے والی، نہ کوئی تکلیف آنے والی، کچھ نہیں آنے والا. وہاں پر آپ بادشاہ ہوگے، وہاں پر آپ جو سوچو گے آپ کے سامنے آ جائے گا، جو چاہو گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کے پاس ہمیشہ ایک ہجوم لگا ہوا ہوگا، سر کچھ ایسا چلتا، آٹوگراف چلتا نا، باڈی گارڈ آجو بازو سب چلتے. بھائی وہ کام آپ کو جنت میں ملنے والا ہے، تو کیوں جھوٹی شہرت کے پیچھے بھاگے دنیا کی؟ جو مجھے وہاں ملنے والا ہے، میرے آجو بازو گارڈز رہنے والے، آپ کو بچانے کے لیے نہیں رہیں گے وہ، کیونکہ وہاں پہ کوئی نہیں مارے گا آپ کو. وہ صرف آپ کے پاس اس لیے رہیں گے کچھ چاہیے، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. وہاں پہ ایک دم انجوائے میں رہو گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوگے جنت میں، مسندوں پر گول گول تکیے لگے ہوئے، پیر پھیلائے ٹیک لگا کر بیٹھے. بھائی بادشاہ والی زندگی. جب یہ جانو گے تو پتہ چلے گا بھائی میرا ایم جنت ہے. دنیا گئی بھائی، دنیا نہیں چاہیے اپنے کو،
دنیا اللہ دے دے بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے سے نہیں منع کیا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا تو دے مجھے, وفی الآخرۃ حسنہ, لیکن ساتھ میں آخرت بھی چاہیے. تو جب لیلۃ القدر کی راتوں میں آپ جاگو تو اللہ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے, اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے. دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. یہ دعا کرو اللہ رب العالمین سے. ایک اور چیز بتا دوں, جب آپ توبہ کرتے ہو نا اللہ سے, تو کہیں نہیں میں نے یہ پڑھا نہ دیکھا کہ آپ کو اللہ معاف کر دے گا. ہاں یہ دیکھا سچی توبہ ہونا چاہیے. اور سچی توبہ کا کیا مطلب, مثال کے طور پر آپ جو ہے لیلۃ القدر میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہو اللہ رب العالمین سے. عید کے دن خبیث کی فلم آ گئی, دیکھنے جانے کا پورا پلان ہے, دیکھنے جانے کا پورا پلان, گھر والوں کو لے کے جانے کا پلان ہے اپنا. کیا آپ کا لیلۃ القدر قبول ہوا؟ نا 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 نا, کوئی رتی بھر کی اوقات نہیں رہے گی آپ کی اس عبادت کی, اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا وہ خبیث کی فلم آنے والی وہ دیکھنے جانا ہے. جیسے ہمارے ذہن میں یہ آیا, زیرو. بھائی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں پکچریں دیکھنا چھوڑ دوں گا, نہیں دیکھوں گا پکچر, لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی جانے والا ہوں. اکثر مسلمانوں کا یہ, ان خبیثوں کی فلمیں ہٹ کون کراتا ہے مجھے بتاؤ. بھائی ووٹنگ دینے جاتے ہیں, ووٹنگ, بھائی ووٹ لگا کے آئیں گے, 1000 کروڑ یہ کمائے گی, 1500 کروڑ یہ کمائے گی, ووٹنگ دے دے کے آتے. اور کئی لوگ تو یہ پوچھتے ووٹ دینے جا رہا ہوں صرف پکچر دیکھنے نہیں جا رہا ہوں, ووٹنگ دے دے کے آتے. مجھے بتاؤ رمضان میں پورا عبادت تو کیا آپ نے, رمضان میں برے کاموں سے رکے ہوئے تھے تو پتہ چلا آپ رک سکتے تھے, آپ کے اندر یہ پاور تھی کہ آپ برے کاموں سے رک سکتے تھے. تو جب وہاں رک سکتے تھے نا, آپ جو بہانہ بناتے ہیں نا, بہت کوشش کرتا ہوں نہیں رک پاتا ہوں, بہت کوشش کرتا ہوں گندی چیزیں دیکھنے سے بچنے کی, لیکن بچ نہیں پاتا ہوں, بہت کوشش کرتا ہوں کہ گالی گلوچ نہ کروں لیکن بچ نہیں پاتا ہوں. بولتے ہیں نا جب رمضان میں بچ لیا اس کا مطلب تو بچ سکتا ہے بھائی, اس کا مطلب تو بچ سکتا ہے. تو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا جب رمضان میں, تو اب وہ سال بھر ہونا چاہیے 11 مہینے. مجھے بتاؤ سگریٹ پینے والے, بیڑی پینے والے, تمباکو کھانے والے, معذرت کے ساتھ سارے جو کھاتے پیتے, سحری سے لے کر افطاری تک کے رکے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے؟ بتاؤ ہوتے نا رکے ہوئے, مطلب رک سکتا ہے, مطلب رک سکتا ہے بھائی. تو کتنی بڑی بات ہے, سحری سے افطاری تک میں اپنے آپ کو روک کے رکھا. افطاری میں سے جیسے افطاری کیا, سگی مارتے ہوئے مسجد میں گیٹ کے کونے پہ رکھ کے پیر سے دبا کے اندر, یہ حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ پیاز کھاؤ نا, پیاز تو مسجد نہ آؤ, کیونکہ کچی پیاز, کیونکہ پھر وہ کیا ہوگا آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی, وہ اسمیل کی وجہ سے آپ مسجد نہ آؤ. برش کر لو, منہ کی صفائی کر لو, اس کے بعد آپ مسجد آؤ, ہے نا. پیاز کھانے کے بعد جو کہ حلال ہے اس میں یہ حکم ہے. تو سوچو جو چیز حرام ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو حلال ہو جائے, ہم وہ فوراً افطاری کرتے ہی مار کے گیٹ پہ ساتھ دبا دبا کے اندر گھس رہے, تو کیا سوچ رہے ہو آپ کی نمازیں ہو رہی ہے؟ کیا سوچ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین خوش ہو رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکو گے کل محشر کے میدان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو چیز کو حرام کہا تھا نا میں وہ کر کے آیا ہوں, اور نماز بھی اسی حالت میں پڑھتا تھا. اللہ اکبر. جو چیزیں حرام ہے نا ان چیزوں سے جب آپ سحری سے لے کے افطاری تک بچ رہے ہو نا, اس کا مطلب ہے آپ بچ سکتے ہو بھائی, بچ سکتے ہو. تو یہ ہنسی مذاق ہے روزے کا, میں کہتا ہوں مذاق ہے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ڈھال ہے کہ آپ کو گناہوں سے کیا کرتا ہے, وہ روکتا ہے. جیسے گناہ کی طرف جائے آپ کو بیچ میں آ جاتا اور وہ روک دیتا آپ کو کہ اس کے قریب مت جانا. سمجھ لیے, وہ بچا رہا تھا آپ کو, بچا رہا تھا. رمضان کا مہینہ تو چل ہی رہا ہے, بچا رہا تھا. جیسے آپ نے افطاری کیا فوراً جا کے کیا کر رہے, بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو کھا رہے, تھوک رہے. جی نہیں سکتا ہوں. بولے کیا 50 کھاتا تھا اب 2 کھانے لگ گیا ہوں. کتنے؟ 50 کھاتا تھا اب رمضان کے مہینے میں 2 کھانے لگا ہوں. اچھا اب پوری رات جاگتے. اچھا اس لیے نہیں, کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی بندہ, چلو کوئی مسئلہ نہیں, کھیل رہا ہے کیونکہ صبح روزہ رکھے گا, کھیل رہا ہے, چلو الگ مسئلہ. کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی رات. اچھا رات بھر کیوں جاگتے بتاؤ؟ بولے کیونکہ دن میں کھانے نہیں ملتا, گٹکا تمباکو رات میں کھا لیں گے. یہ حال. حرام چیز کر کے, حرام کا مرتکب ہو کر ہم کیسے تصور میں لا سکتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے یار. اور رو رو کر دعائیں مانگ رہے اللہ سے, گڑ گڑا کے, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. جھوم جھوم کے دعائیں مانگ رہے. مولوی صاحب کو جا کے کہہ رہے فلاں خاص میرے لیے دعا کرنا, ہاں. اور مولوی صاحب بھی ہاں ضرور آپ کے لیے خاص دعا کروں گا. اور وہی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا پیسہ سے سب سگی مار کے مسجد کے باہر تھک کے اندر آتے. اللہ اکبر. ان چیزوں سے بچو آپ, کیونکہ جب رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب اتنا بڑھ رہا ہے
تو سوچو گناہ کا کیا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین گناہ کو ڈبل ٹیبل بڑھا کے دیتا ہے، نا 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 نا. آپ نیکی کرو گے تو اللہ بڑھا کر دے گا، گناہ کرو گے تو اتنا ہی دے گا جتنا آپ نے کیا ہے، اتنا ہی ملے گا آپ کو. لیکن رمضان یہ اتنا افضل مہینہ، رمضان اتنا عظیم مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، اس مہینے میں ہم یہ سب کام کریں؟ بالکل نہ. بچو گے انشاءاللہ. اور جسے دیکھ لیے نا اسے کہنا بھائی صاحب جاؤ پہلے برش کر کے پھر مسجد آنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے پیاز کھا کے منع کیا تو آپ یہ سب کام کر کے آ رہے ہو. اور ایک اور چیز یاد رکھنا، یہ چور راستہ ہے، مکرو مکرو مکرو. نہ سگریٹ مکرو ہے، نہ بیڑی مکرو ہے، نہ کھینی وہ آتا نا تکیہ والا یہاں رکھ کے وہ جو کھانے میں پھینکتے تاکہ وہ پانی رک جائے، جا کے پھینکتے نا وہ ہے. اور کیا آتا، ویمل، جتنی بھی چیزیں آتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا، مکرو مکرو مکرو. اب مجھ سے پوچھو آپ کیسے حرام کہہ رہے ہو؟ پوچھ لیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کینسر ہو سکتا ہے، اور کتنا ڈینجر چہرہ بنا ہوتا. اگر کوئی ہم جیسا بندہ ہو جس کا لین دین مطلب سپنے میں بھی نہ آیا ہو، جب وہ دیکھتا نا تو سوچتا ہے الٹی الٹی نہ ہو جائے، اتنا غلیظ چہرہ بنا ہوتا، اتنا غلیظ. اور ہو بھی رہا ہے، وہ لوگوں کو کاٹ دیتے، پتا جب ہوتا نا کینسر یہاں کا تو وہ اتنا حصہ کاٹ دیتے، اور وہ بنا ہوا ہوتا ہے سگریٹ کے اوپر، وہ بنا ہوا ہوتا ہے تمباکو کے اوپر، ساری چیزیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے نہیں، اکثریت کو تو ہو ہی رہا ہے. جب ہمیں پتہ یہ چیز ہونے والی ہے تو ہم جانتے ہوئے بھی اس چیز کو کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم کیا ہے، اپنی جان کو خود سے مار رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو. کوئی بھی چیز ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ ساری چیزیں یہ کہیں سے بھی حرام ہے ہی ہے، کہیں سے بھی حلال نہیں ہے. نہ مکروہ ہے. ہمارے دوسرے بھائیوں نے مکروہ کے درجے میں ڈال دیا، سارے کے سارے کھا کھا کے آ رہے، بولے مکروہ ہے مکروہ. بھائی چلو میں چھوڑ دیا، حرام کو سائڈ میں رکھ دیا تھا، مکروہ ہے نا، بول لو ہاں چلو مکروہ. مکروہ کس کو ہے؟ مکروہ کس کو ہے؟ مکروہ مطلب ہوتا ہے ناپسند. ناپسند کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر. اچھا آپ نے حرام سے تو ہٹا دیا اسے، چلو مکروہ کہہ دیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جو چیز اللہ کے رسول کو ناپسند، گویا وہ کس کو ناپسند ہے؟ اللہ کو. اللہ اکبر. بھائی جس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے، بھائی جس کی سفارش کی وجہ سے آپ جنت میں جانے والے ہو، بھائی جو آپ کو حوض کوثر پہ پانی پلانے والے، جس کا صرف دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے، جس کا نام آتے ہی جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کو جو چیز ناپسند ہے ہم سوچے اسے کر کے ہم جنت پالیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بھائی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ جو بھی چیزیں کھاتے ہو رک جاؤ. نہیں کھاؤں گا بھائی، رک جاؤ. رمضان میں جب آپ سحری سے لے کے افطاری تک رکتے ہو تو انشاءاللہ آپ آگے بھی رک سکتے ہو، آپ کے اندر یہ طاقت ہے. اور یاد رکھنا اگر یہ رکنے کی وجہ سے ہی موت آئی ہے نا تو بہت افضل موت رہے گی. ہوتا ہے نا کہ انسان بہت کھاتا تھا رک گیا، تو اب اس رکنے کی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ جھیل نہیں پاتی ہے باڈی، ایسا لوگ کہتے جھیل نہیں پاتی ہے باڈی، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے. ان کیس اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر آپ کی بہت اچھی موت رہے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے چکر میں دنیا سے جا رہے ہو. سمجھے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کو. میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، بہت ہمارے علماء اسے ایک سلف کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو کینسر ہو گیا. کینسر ضروری نہیں ہے کہ صرف گٹکے تمباکو سے ہی ہو، ایسے بھی کینسر ہو جاتا ہے کسی کو بھی. تو کینسر ہو گیا، تو کینسر ہونے کے بعد اب داڑھی تھی اور یہاں کا کہیں کا کینسر تھا. تو ڈاکٹروں نے کیا کہا پتہ ہے کہ داڑھی کاٹ لو. داڑھی کاٹ لو. بولے کیوں؟ اس کے بعد بچ جاؤں گا میں. بولے داڑھی کاٹنے کے بعد آپشن رہے، مطلب چانس رہے گا، لیکن پھر بھی کچھ دن بعد چلے جاؤ گے آپ. انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ غور کرو. انہوں نے کہا کہ داڑھی کاٹنے کے بعد بھی مجھے مرنا ہی ہے نا. بولے ہاں مرنا تو ہے اسی مرض میں. بولے ہاں مرنا تو ہے. تو کیا کہتے پتہ ہے کہ میں داڑھی نہیں کاٹوں گا، میں مر جاؤں بھلے سے. کیوں؟ کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جاؤں تو میں خوش رہوں کہ میں مرا بھی اس حال میں ہوں کہ میرے چہرے پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی. یہ تھا ایمان، یہ تھا تقویٰ. ایسا تقویٰ پیدا کرو کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں گٹکا تمباکو یہ نہیں کھاؤں گا، حرام کام میں بالکل بھی نہیں پڑوں گا. انشاءاللہ عہد کر رہے ہو؟ یہ رمضان اپنی زندگی کو بدلو. جو کھاتا تھا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، اب چھوڑو، اب نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ حرام کام ہے. اور جب حرام ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیسے
کھڑے ہو سکوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری عشرے میں ایک اور اہم عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ 21ویں شب سے آپ کو داخل ہونا ہوتا ہے، تو جو بھی بھائی اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خاص کر دیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ جب انسان باہر رہتا مصروف رہتا ہے، یہ کام وہ کام فلاں بات یہ سب چیزیں مصروف ہے، تو جب مسجد میں خاص بیٹھ جائے گا نا تو اس کو باہر کی ٹینشن پھر نہیں، سکون سے اللہ کی عبادت کر سکے گا۔ تو اعتکاف یہ بھی آخری عشرے میں ہی آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابہ بھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعتکاف کا وقت نکالیں اللہ رب العالمین سے لیتے۔ حدیث میں کیا آتا ہے بتائیں کہ بندہ جب خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، جب وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اس کا، اللہ کو یاد کر رہا ہے نا، اور جب اس کے برے دن آئیں گے نا تو اللہ رب العالمین بھی اسے نہیں چھوڑتا۔ سمجھی بات؟ جب آپ خوش ہو، کسی طرح کی تکلیف ٹینشن نہیں ہے، تب اللہ کو یاد کیا کرو۔ ہمارا معاملہ پورا الٹا ہے، ہم یاد کب کرتے؟ جب غم میں ہوتے، جب کوئی تکلیف آئی اللہ 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 اللہ، تہجدیں بھی چالو ہو گئی، فجر کی نماز بھی چالو ہو گئی، سب کیونکہ تکلیف آئی ہے اب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے؟ جب خوش تھے نا، جب اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ پر برا وقت ہی آنے نہیں دے گا، برا وقت آئے گا ہی نہیں آپ کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خوشحالی میں اللہ کو یاد کیا نا۔ تو آپ یاد کرو اللہ کو ہمیشہ، اور اللہ کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں صرف مسجد میں اللہ 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 کرو، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے اذکار کرو چلتے پھرتے، نمازیں نہ چھوڑو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اذکاروں کی پابندی کرو۔ تو اعتکاف ایک اہم عبادت ہے، تو آپ میں جو بھی بھائی بیٹھنا چاہتا ہے اعتکاف میں بیٹھو، سوچ لو کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ دوسرا یہ کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق کہتے ہیں، طاق کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی اور سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا ہو، 1 3 5 7 9 11 ہے نا؟ تو 21ویں رات طاق رات ہو گئی، 23ویں رات طاق رات ہو گئی، 25ویں رات طاق رات ہو گئی، 27ویں رات طاق رات ہو گئی، 29ویں رات طاق رات۔ یہ 5 راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ ویسے عبادت تو 10 رات کرنے کی کوشش کرو، تھوڑا بہت عبادت کروں میں سو جاؤں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا تراویح مت چھوڑو، یعنی قیام اللیل جب پڑھو گے نا امام کے ساتھ آپ، اور ساتھ میں وتر بھی، تو انشاءاللہ عبادت کا ثواب تو آپ کو مل گیا، عبادت کا ثواب مل گیا انشاءاللہ، پوری رات عبادت کا۔ تو 10 رات یہ کام تو کر رہے ہیں ہم، اس میں سے 5 رات خاص عبادتوں میں ہمیں نکالنا ہے، جسے لیلۃ القدر۔ اچھا لیلۃ القدر کون سی ہے؟ یہ خاص بھی نہیں ہے، ہمارے میں مشہور ہے 27ویں رات لیلۃ القدر، اور 27 میں سارے دھوم دھام سے جاگیں گے۔ اچھا 21ویں میں نہیں جاگنا، 23ویں میں نہیں، 25ویں ہمیں بتائے گا 27ویں بڑی رات ہے، بڑی رات مشہور ہے نا، 27ویں بڑی رات ہے، بڑی رات کا روزہ رکھنا، نئے کپڑے بڑی رات میں پہننا 27ویں میں۔ اچھا عام کے مقابلے میں بڑی ہو جاتی ہو، 25ویں رات جیسے تھے اس کے مقابلے میں 27ویں بڑی ہو جاتی۔ ہمیں نہیں پتہ لیلۃ القدر کب ہے۔ حدیث کے اندر ملتا ہے 2 مسلمان بھائی لڑائی کر رہے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی، تو اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، تو ہمیں بھی پتہ نہیں، اللہ کے رسول نے بس کہہ دیا طاق راتوں میں تلاش کرنا، تو ہم طاق راتوں میں اسے تلاش کریں گے۔